ذرا سوچئے ایک ایسی بادشاہت کے بارے میں جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، ایک ایسی سلطنت جہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور شیاطین بھی حکم کے منتظر ہاتھ باندھے کھڑے ہوں۔ یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت کی۔ نہیں، یہ کوئی عام انسانی حکومت نہیں تھی۔ یہ تو زمین پر اللہ کی قدرت کا ایک ایسا شاہکار تھی جس کی مثال نہ ان سے پہلے کبھی ملی اور نہ ہی ان کے بعد کبھی ملے گی۔ مطلب ایک ایسی طاقت کہ وہ پرندوں تک کی زبان سمجھتے تھے، اور ان کا روب اس وقت کی بڑی بڑی سلطنتوں کے دلوں میں ہیبت طاری کر دیتا تھا۔ دیکھیں، اللہ نے انہیں جتنی زیادہ نعمتیں دیں اتنے ہی بڑے امتحانات بھی لیے، اور یہ امتحانات ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہیں۔ تو آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ اچھا، تو اس عظیم الشان سلطنت کا مرکز تھا ان کا وہ تخت جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ یہ صرف بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ ٹیکنالوجی اور قدرت کا ایک جیتا جاگتا معجزہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کی طرف بڑھتے تو یہ ایک پراسرار چکی کی طرح گھومنے لگتا۔ سونے کے بنے مور اپنے پر پھیلا دیتے، اور جیسے ہی وہ اپنی جگہ پر بیٹھتے سونے کے 2 گیند اڑ کر ان کے سر پر شاہی تاج رکھ دیتے تھے۔ یہ وہ کمال کی صنعتیں تھیں جو جنات نے اس دور میں تیار کی تھیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی طاقت اور دولت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی روزی شاہی خزانے سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے کھجور کے پتوں کی ٹوکریاں بن کر کماتے تھے۔ یہ ان کی عاجزی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ پوری سلطنت ایک پل میں خطرے میں پڑ گئی؟ یہیں سے ان کی سب سے کڑی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ انگوٹھی ان کی طاقت کا اصل راز تھی۔ اللہ نے جیسے پوری کائنات کی بادشاہی اس میں چھپا رکھی تھی، لیکن یہی انگوٹھی ان کی سب سے بڑی آزمائش بھی بن گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت سلیمان اپنی انگوٹھی اپنی ایک قابل اعتماد کنیز آمنہ کے سپرد کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شیطان بالکل انہی کا روپ دھار کر آیا اور دھوکے سے آمنہ سے وہ انگوٹھی لے لی۔ جیسے ہی شیطان نے انگوٹھی پر قبضہ کر کے تخت سنبھالا، اصلی بادشاہ کو اپنے ہی محل سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب تخت پر تو شیطان بیٹھ گیا، لیکن ایک نبی اور ایک شیطان کے کام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ ایسے بے رحمانہ فیصلے کرتا جو اللہ کے قانون کے سراسر خلاف تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو شک ہونے لگا، یہاں تک کہ ان کی والدہ اور بیویوں نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ شخص ایک نبی کی شان کے بالکل لائق نہیں ہے۔ پورے 40 دن تک وہ بادشاہ جو ہواؤں پر سفر کرتا تھا اب تپتی ریت پر ننگے پاؤں چلنے پر مجبور تھا۔ وہ چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچ گئے اور وہاں ایک عام مزدور کی طرح کام کرنے لگے۔ وہ سارا دن مچھیروں کی مدد کرتے، ان کے جال اٹھاتے، اور اس کے بدلے میں انہیں مزدوری میں کیا ملتا تھا؟ صرف 2 مچھلیاں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، کسی انگوٹھی کی نہیں۔ 40 دن پورے ہونے والے تھے۔ اب وہ شیطان ڈرنے لگا کہ کہیں اس کا راز نہ کھل جائے۔ اس نے وہ انگوٹھی نکالی اور سیدھا سمندر میں پھینک دی۔ اس نے سوچا کہ اب سلیمان علیہ السلام کبھی واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ جو اللہ انگوٹھی کے بغیر بادشاہی چھین سکتا ہے وہ سمندر کی گہرائی سے اسے واپس بھی لا سکتا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مزدوری میں ملی ایک مچھلی کا پیٹ کاٹ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے پیٹ چاک کیا، ان کی انگلیاں کسی سخت اور ٹھنڈی چیز سے ٹکرائیں۔ یہ وہی انگوٹھی تھی۔ اور جس لمحے سلیمان علیہ السلام نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈالی، سمجھیں پوری کائنات میں ایک تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ اچانک آسمان پرندوں سے بھر گیا، ہوا کی چال بدل گئی، اور جنات سمجھ گئے کہ اصلی بادشاہ واپس آ چکا ہے۔ اچھا، بادشاہ تو واپس مل گئی تھی، لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اگلا امتحان تھا دنیاوی مشاغل اور اللہ کی عبادت کے درمیان توازن کا۔ یہ کوئی عام گھوڑے نہیں تھے بلکہ جہاد کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے تھے۔ ان کی خوبصورتی اور رفتار دیکھنے میں وہ ایسے کھوئے کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا، اور سورج آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ تبھی اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب یہاں کچھ روایات میں غلطی سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غصے میں آ کے گھوڑوں کو مار ڈالا، لیکن ایک نبی کبھی بھی بے گناہ جانوروں پر ایسا ظلم نہیں کرتا۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ آسمان پر نمودار ہوا تاکہ وہ اپنی نماز وقت پر ادا کر سکیں۔ اور اب چلتے ہیں آخری اور شاید سب سے ذاتی آزمائش کی طرف۔ یہ امتحان ان کی اپنی اولاد سے متعلق تھا، اور اس میں انسانی منصوبہ بندی اور اللہ کی تقدیر کا ایک گہرا سبق چھپا ہے۔
ایک رات ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اسی جوش میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی 70 بیویوں کے پاس جائیں گے تاکہ ہر ایک سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ لیکن وہ ایک چھوٹا مگر سب سے اہم لفظ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ صرف ایک ہی بیوی حاملہ ہوئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو وہ مکمل نہیں تھا بلکہ گوشت کا ایک ادھورا لوتھڑا تھا۔ یہ تقدیر کا ایک المناک کھیل تھا کہ موت سے بچانے کی ان کی اپنی کوشش ہی بچے کو وہاں لے گئی جہاں اس کی موت لکھی تھی۔ جب بچے کا بے جان جسم ان کے تخت پر آ گرا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ پر توکل کرنے کے بجائے اپنی تدبیر پر بھروسہ کر لیا تھا۔ وہ فوراً سجدے میں گر کر توبہ کرنے لگے۔ تو ان تمام گہری آزمائشوں سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ یہ کہ اصل طاقت نہ تخت میں ہے، نہ انگوٹھی میں، اور نہ ہی فوج میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سب سے بڑی بادشاہت بھی ایک امتحان ہے۔ اصل کامیابی عاجزی میں، اللہ پر توکل میں، اور اس کی مرضی کے سامنے سر جھکانے میں ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل طاقت باہر کی دنیا کو کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ اپنے اندر کی دنیا کو فتح کرنا ہے۔